ہے وہ, اور جو ایکچوئل غسل کا پروسیس ہے، کفن کا پروسیس ہے. تو یہ شروع میں تھوڑا سا کام ہوں گے، پھر ہم جو ہے ڈمی ہے اس کو یہاں پہ بیچ میں رکھ کے اور پھر اس کے اوپر جو پروسیس ہوتا ہے وہ سارا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احکام شریعت سے تقریباً 10 چیزیں ہیں جو 10 موضوعات ہیں تقریباً میں نکل آیا ہوں اور ان کو مجھے بیان کرنا ہے. سب سے پہلے یہ کہ غسل مس میت، 10 چیزیں، 10 عنوان بنتے ہیں، 10 ہیڈنگس بنتی ہیں. غسل مس میت اس کے احکام ہیں، پھر احکام مختلف جو کہ مرنے والے اس کے احکام کیا ہیں، مرنے کے بعد کے احکام. اسی طرح احکام غسل، جو میت کو غسل دیا جانا ہے اس کے کیا احکام ہیں. احکام کفن کے کیا احکام ہیں. قنوت کے احکام، نماز میت کا طریقہ، دفن کرنے کے احکام اور دفن کرنے کے بعد کے احکام. یہ 10 عنوان ہیں، ان کو میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس میں پریکٹیکل طور پہ جیسے کفن ہے، غسل ہے، قنوت ہے، یہ 3 چیزیں پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھائی جائیں گی. سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے غسل مس میت کا. میت سے مضبوط ہوتا ہے جب کوئی کسی کو انتقال ہوتا ہے تو پہلا مسئلہ یہ آتا ہے. اس کے لیے یاد رکھیں صرف 2 شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ میت بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے. میت جو ہے یعنی اس کی باڈی بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، پوری کی پوری باڈی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اسے تینوں غسل میں سے تینوں غسل اس کے تمام نہ ہوں، تینوں غسل اس کے نہ دیے گئے ہوں، باڈی ادھر سے ٹھنڈی ہو گئی. اس کے درمیان اگر کوئی بھی ہاتھ لگائے گا اسے تو کیا نام ہے اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. ادروائز اگر باڈی کمپلیٹ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، مثال کے اوپر کا حصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا، نیچے نہیں ٹھنڈا ہو گیا، نیچے ٹھنڈا ہو گیا، اوپر ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر انسان کسی بھی باڈی کے حصے کو لگا لے چاہے وہ حصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو لیکن دوسرا حصہ کیونکہ بھی گرم ہے، اس صورت میں اس کا جو ہے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. اسی طرح جب اسے غسل دیا جا رہا ہے جب تک کہ تینوں غسل کمپلیٹ نہ ہو جائیں اس وقت تک غسل مس میت واجب رہتا ہے. اگر تینوں غسل کمپلیٹ ہونے سے پہلے کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس کے لیے واجب ہے کہ غسل مس میت کرے، اگرچہ وہ اس حد سے ہاتھ لگائے کہ جس حصے کا جو ہے 3 دفعہ غسل ہو چکا ہے. مثال کے طور پر سب 3 دفعہ ہو چکا ہے، 2 غسل ہو چکے تھے، اب تیسرا غسل شروع کیا تو سر سے شروع کیا تھا، سر سے شروع کرتے ہیں. اس نے سر کو چھو لیا، کہا نہیں آپ تو 3 غسل ہو چکے ہیں، لیکن 3 غسل ہونے کے باوجود بھی اسے غسل مس میت کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی غسل کمپلیٹ نہیں ہوا. مس میت کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ 2 شرطیں ہیں کہ میت جو ٹھنڈی ہو چکی ہو کمپلیٹ اور غسل تینوں کمپلیٹ نہ ہوئے ہوں تو اس کے درمیان کچھ ہوئے گا تو غسل مس میت ادروائز نہیں ہے. آج کل آسانی ہو گئی کہ گلوز آ گئے، بڑے گلوز آ گئے، اگر کوئی ان کو پہن کر غسل کرواتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا کیونکہ غسل واجب ہوتا ہے جب آپ کا ہاتھ ٹکرائے. اور ہاتھ ٹکرانے کا جو تفصیل فقہاء نے بتائی ہے، چاہے وہ اختیار سے آپ کے لگے، چاہے انٹینشنلی لگے، چاہے آپ کے انٹینشن نہیں، اتفاقاً ہاتھ مردہ سو رہا تھا، اتفاق آپ سوتے میں اس پہ ہاتھ لگ گیا، جاگتے میں لگ جائے، کسی بھی طرح سے اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے یا اس کے ناخن سے آپ کے ناخن لگ جائیں یا اس کی ہڈی سے کوئی ہڈی لگ جائے، اس حد تک اگر کوئی مس ہو جائے تو بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے اختیار ہو چاہے بے اختیار ہو، سوتے میں ہو جاگتے میں ہو، ناخن سے ناخن رہے. صرف ایک بال استثنا ہے. بال ایسے ہیں کہ اگر وہ بال اتنے بڑھیں گے کہ بال میت کے بالوں سے ٹکرا جائیں یا میت کے جسم سے ٹکرائیں یا میت کا جسم زندہ کے بالوں سے ٹکرا جائے تو وہ غسل واجب نہیں ہے. اس کے لیے وہ فقہاء کہتے ہیں کہ بال اگر اتنے بڑے ہیں، اگر چھوٹے بال ہیں مثلا ہاتھ کے بال ہیں اچھے خاصے بال ہیں کہ اس کا ہاتھ کے بال ٹکرائے تو عرف یہ کہے گا اس کا ہاتھ ٹکرائے گا، لہٰذا ایسی صورت غسل واجب نہیں ہے. لیکن بال اگر بڑے ہیں جیسے خواتین کے ہوتے ہیں وہ اگر میت سے لگ جائیں تو ان پر غسل واجب نہیں ہوتا. اسی طرح 2 مسئلے اور ہیں مس میت میں. اگر فرض کریں بچہ مردہ پیدا ہو، اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور اس کے 4 مہینے کمپلیٹ ہو چکے تھے تو اس صورت میں ماں کو غسل مس میت کرنا پڑے گا کیونکہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اس سے مس ہوا ہے، یا ماں کو کرنا پڑے گا. اور فقہاء کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ اگر 4 مہینے سے کم ہو تو بھی ماں کا احتیاط ہے غسل مس میت کر لے کیونکہ بچہ اس کا مردہ پیدا ہوا. دوسرا حکم یہ ہے کہ فرض کریں بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ تو زندہ تھا، ماں مر چکی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے ماں مر چکی ہے اور بچہ پیدا ہو. اس صورت میں بچہ جب بھی بڑا ہوگا اسے بالغ ہونے کے بعد اسے غسل مس میت کرنا ہوگا کیونکہ وہ ماں کے مرنے کے بعد پیدا ہوا ہے اور ماں کے جسم سے لگا ہے، اسے غسل مس میت کرنا پڑے گا بالغ ہونے کے بعد.
البتہ جب اس بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں تو اس کے اوپر نہیں تکلیف دے گا، اگر اس کے بڑے اس کو بتا دیں یا اس کو پتہ چلے کہ میں جب پیدا ہوا تھا اس میں میری والدہ انتقال ہو چکا تھا تو خود وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے غسل کرنا ہے. جب بھی وہ بچہ بالغ ہوگا اسے غسل کرنا ہوگا. اسی طرح کوئی بھی بچہ کسی جنازے کو ہاتھ لگا لے یا کوئی دیوانہ کسی جنازے کو ہاتھ لگا لے، دیوانہ جب بھی عقل مند ہو جائے یعنی کہ اس کو عقل آ جائے، مطلب اس کا علاج کیا جائے یا خود بخود ٹھیک ہو جائے تو اس صورت میں اس کو غسل کرنا پڑے گا. جب تک دیوانہ اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں، وہ حکم شرعی ہے. اسی طرح کوئی بھی بچہ اگر کسی میت کو ٹچ کر لے اس کے لیے کوئی حکم شرعی نہیں، لیکن جب وہ بچہ بالغ ہوگا اس بچے کو غسل کرنا پڑے گا. البتہ بعض ہوتا ہے باڈی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے، اس کی باڈی کی کچھ آرگنز جو الگ کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ زندگی میں ہوتے ہیں چاہے مرنے کے بعد ہوتے ہیں. ایسے آرگنز کے حکم میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر اس کے اندر ہڈی ہو اور ہڈی نہ ہو وغیرہ، اس کو میں بیان نہیں کر رہا، وہ اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرے. اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کو بعض کو غسل دینا واجب ہے، بعض کو واجب نہیں ہے، لیکن اس تفصیل میں نہیں بیان کر رہا. غسل کا جو طریقہ ہے، غسل مس میت کا طریقہ جو وہی ہے جیسے غسل کیا جاتا ہے، جو غسل عام غسل ہم کرتے ہیں. تمام غسلوں میں طریقہ یہ سر اور گردن کو پھر رائٹ اور پھر لیفٹ طرف، یہ 3 حصے ہوتے ہیں. ان کو کیا ہے ترتیب شرط ہے کہ پہلے سر اور گردن ہو، پھر رائٹ ہو، پھر لیفٹ ہو. اور یہ جتنے بھی واجب مستحب غسل ان سب کی ترکیب ایک ہے، غسل مس میت کی ترکیب ایک ہے. بس فرق کیا ہوگا، جیسے ہم غسل جنابت وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن غسل مس میت کے بعد اکثر فقہا کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ انسان غسل کرے. بعض جیسے آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے، یا آپ کوئی کہتے ہیں کہ وہ بھی ضروری نہیں. جسے بعض فقہا کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں، لیکن اکثر فقہا یہ کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ انسان سوائے غسل جنابت کے علاوہ دیگر تمام غسلوں کے بعد وضو کرے، اسی میں احتیاط ہے، لیکن غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا یہ پہلا تھا غسل مس میت. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ احکام مختصر. مختصر کہتے ہیں جس کی جان نکل رہی ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مرنے والے، پتہ چل جاتا ہے بعض انسان سڈنلی مر جاتے ہیں لیکن بعض میں ٹائم لگتا ہے. اگر ٹائم لگتا ہے اس کے بھی احکام شریعت نے بیان کیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ مرنے والا ہے، تمہارے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں اس کے ساتھ کرو. ان میں واجبات میں سے یہ ہے کہ اگر وہ مرنے والا آپ کو پتہ چل جائے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، صرف مسلمان ہونا شرط ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو دیگر جو بھی افراد ہیں، حتیٰ کہ اس مسئلے میں کیونکہ یہ اتنا سڈنلی ہوتا ہے کہ آپ ولی سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، باقی تمام احکام میں آپ کو ولی سے اجازت لینی پڑے گی، وہ بتاؤں گا. لیکن اس حکم میں آپ کو ولی سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی جان کسی وقت نکل سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی مرنے والا ہے تو آپ اس کے لیے واجب ہے کہ احتیاط واجب تقریباً فقہا نے کہا ہے کہ اس کو اس طرح سے لٹا دیا جائے کہ اس کے پیر جو قبلے کی طرف، جس طرف قبلہ ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف، اس کے پیر اس طرح سے قبلے کی طرف ہو جائیں، اس طرح اس کو لٹا دیا جائے. اور بھی باقی تفصیل اگر ایسے لٹا نہ سکتے ہوں تو اس کو کیسے بٹھایا جائے اور نہ کر سکتے تفصیل جا کے آپ توضیح مسائل دے سکتے ہیں، لیکن جو واجب وہی ہے کہ اس کو لٹا دیا جائے سیدھا. اور اس کے بعد اگر اس کو اس جگہ سے منتقل کر دیا گیا ہے تو بھی احتیاط ہی کہی ہے کہ اس کو اسی طرح رکھا جائے کہ قبلہ رخ رہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ رکھا جائے. بعض فقہا کہتے ہیں بعض نہیں، اس میں بھی اپنے مراجعوں کو انسان فالو کرے. مستحب یہ ہے کہ اگر پتہ چلے کوئی مرنے والا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کو شہادتین پڑھائیں، اس کو یعنی کلمہ توحید کلمہ رسالت سے پڑھایا جائے. 12 ائمہ کی ولایت اس کو یاد دلائی جائے. دیگر عقائد حقہ یعنی جنت حق ہے، دوزخ ہے، حشر حق ہے وغیرہ وغیرہ اس کو بتائے جائیں. اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی اور قرآن کی دیگر سورے، لیکن یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ان کو پڑھا جائے. مستحب ہے اس کے قرآن خصوصاً سورہ یاسین کی بہت تاکید ہے کیونکہ جان کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اس کے قریب سورہ یاسین پڑھے. یہ واجب نہیں مستحب ہے. واجب وہی ہے کہ قبلہ رخ سے کیا جائے، یہ واجب ہے. یہ چیزیں جو بتائیں مستحب ہے. کچھ چیزیں مکروہ ہیں، جب مرنے والا کوئی شخص ہو ادھر کچھ چیزیں مکروہ ہیں. وہ یہ کہ ایسے شخص کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیں، جو مرنے والا ہے مکروہ انسان اس کو تنہا چھوڑ کے چلا جائے. اسی طرح وہاں پر خالی خواتین کو، تنہا خواتین کو بھی چھوڑنا مکروہ ہے. خواتین کی عموماً وہ روتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں، اس لیے خواتین کو ادھر چھوڑنا مکروہ ہے. کوئی وزنی چیز اس کے سینے پر یا پیٹ پر اس کے جسم کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کسی وجہ سے تو اس کو ہٹا دیا جائے. اسی طرح اگر کوئی شخص حالت نجاست میں ہے، مثلا جنابت کی حالت میں، یا کوئی خاتون جن کے ایام اس خواتین اس کے اندر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے موو ہو جائیں. مکروہ ہے ان کا وہاں پہ رہنا. اگر کوئی شخص مر رہا ہو، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے.
اسی طرح میت کے برابر میت کہہ رہا مرنے والے کے سرانے کو کھڑے ہو کے باتیں کرے تو باتیں کرنا مکروہ ہے، رونا مکروہ ہے، یہ چیزیں مکروہ ہیں کہ اس کے برابر میں جو مرا نہیں ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگیں، وہ میت کے اوپر سخت ہوتا ہے، یہ کراہت ہے کہ اس وقت ایسا کام کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے مرنے کے بعد کے احکام، جب انسان مر گیا، اب جب میں نے بتایا جان نکل رہی جس کی، اب جان نکل گئی انسان اگر مر گیا ہے تو اس کے احکام، اس کے مستحبات ہیں، اس کا منہ بند کر دیا جائے، منہ بازے کھلا رہ جاتا ہے، خصوصاً بوڑھے افراد کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، منہ کو کسی طرح باندھ دی جیسے یہاں سے پٹی دیکھے ایسے چھوڑی کے ساتھ باندھ دی جائے، منہ کو باندھ دینا مستحب ہے۔ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، پیروں کو سیدھا کر کے دونوں انگوٹھوں کو اس طرح کر کے باندھ دیا جائے، انگوٹھوں کے یا دونوں پیروں کو باندھ دیا جائے، بعض انگوٹھے باندھ دیے، اگر موٹے آدمی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کھینچ رہے ہیں انگوٹھے، تو انسان جو دونوں پیروں کو ہی باندھ سکتا ہے، دونوں پنجوں کو ایسے کر کے باندھ دے تاکہ جو ہے سیدھے ہو جائیں اس کے اوپر۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے، یہ بھی مستحبات میں سے، اور اگر رات ہے تو اس کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے بلکہ کوئی چراغ یا کوئی لائٹ وغیرہ جلا دی جائے اس میت کے پاس۔ مومنین کو خبر کی جائے، دفن میں جلدی کی جائے، جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا۔ دفن میں دیر کسی عذر کی بنا پہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ شریعت حرام نہیں دیر کرنا، شریعت کی طرف سے ریکمنڈیڈ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، مثلا وارث آنے والے ہیں یا آپ کو پتہ ہے کل روز نماز جمعہ ہے، زیادہ لوگ مل جائیں گے، ابھی 2 آدمی نماز پڑھیں گے، کوئی جاننے والے نہیں، اس وجہ سے کوئی شرعی رجحان رکھتا ہو جس کی وجہ سے آپ دیر کرنا چاہ کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ جلد سے جلد میت کو دفن کر دیا جائے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ احکام غسل ہے۔ احکام غسل میں جو ہے 3 غسل واجب ہیں، جب غسل دیا جائے گا تو وہ غسل بیان کر دیا جائے گا، 3 غسل دینا کسی بھی میت کو واجب ہے۔ سب سے پہلے میت کو جو غسل دینے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر میت کے اوپر بعض ہوتا ہے آپریشن ہوا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے زخم ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی، خود میت کی نجاست لگی ہوئی کسی چیز کی، تو اس کے لیے فقہ یہ کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ تینوں غسل کرنے سے پہلے ایک دفعہ میت کو پاک کر لیا جائے۔ میت پاک تو نہیں ہوگی کیونکہ مردار خود بخود نجس ہے، بذات خود وہ تو پاک نہیں ہوگا، کہیں پاک نہیں ہو سکتا، لیکن غیر نجاست جو ہے خون لگا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے، پانی سے اسے واش کر لیا جائے۔ کہ ادارے میں میں نے ایسے دیکھا ہمیشہ باڈی کو پہلے جو ہے شیمپو سے اور صابن وغیرہ سے دھویا جاتا ہے، یہ ایک اچھا طریقہ اور احتیاط بھی اسی میں 3 غسل سے پہلے۔ لیکن یہ غسل واجب نہیں ہوتا، اس کو کسی بھی ترتیب سے دے دو، اوپر سے دھوئیں نیچے سے دھوئیں، جیسے بھی دھو لیں، کیونکہ غسل نہیں ہے کسی بھی طرح سے دھو سکتے ہیں، لیکن آپ 3 غسل جو ہے وہ واجب ہیں۔ وہاں پر نیت کرنی پڑے گی کہ ہم غسل کرتے ہیں واجب قربتاً اللہ، یہ نیت کرنا واجب ہے کیونکہ غسل واجبات میں سے آتا ہے، اور چاہے غسل ہو، چاہے کفن ہو، چاہے حنوط کرنا ہو، چاہے دفن کرنا ہو، چاہے نماز میت، یہ 5 چیزیں کسی مرنے والے کے لیے تمام جو بھی سنے گا ہر مسلمان پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے کاموں کو انجام دے۔ لیکن اگر چند مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد 2 افراد 3 افراد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ سارے کام کر لیں گے، تو باقی مسلمانوں میں سے یہ حکم شرعی، اس کو ہم کہتے ہیں واجب کفائی، یعنی اگر چند افراد اگر انجام دے دیں تو سب کے اوپر سے وہ ثابت ہو جاتا ہے گناہ گار نہیں، اور اگر انسان کو پتہ چلے کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو سب کے سب گناہ گار ہیں، جب تک اس کا جنازہ پڑا رہے گا سب جس کو پتہ چلے گا اور اقدام نہیں کرے گا وہ جو ہے گناہ گار ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو تو بتائیں تو میں آگے بڑھ جاؤں، کوئی سوال ہے تو میت کے بارے میں یعنی گرم اور ٹھنڈے کی بات احتیاط بھی ہے اس میں کہ اگر یعنی پتہ نہیں ہے کہ اب ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے باڈی تو غسل کرنا تو احتیاطاً کرنا، جب پتہ ہی نہیں شک نہیں تو وہ احتیاطاً کر لے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلا کہ ٹھنڈی تھی میں چھوا تھا گرم تھا احتیاطاً کر لے، لیکن وہ شریعت ایسا کہتی نہیں، کیونکہ جب تک شیور نہ اس وقت حکم شرعی نہیں آتا، مطلب شیور ہے ٹھنڈی ہو گئی تو آپ پر جو ہے مسلم سمیت واجب ہو جائے گا، لیکن انسان کو چاہیے احتیاط کرے، احتیاط نہیں غسل کرنا ہے کیا ہو جائے گا۔ غلط سے اگر آپ کو دھو رہے ہیں میت کو غسل دے رہے ہیں لیکن اگر وہ پانی آپ کے اوپر گر جاتا ہے تو غسل مسئلہ ہاں آگے یہ اچھا سوال کیا، اگر آپ غسل دے رہے ہیں کیونکہ غسل عموماً یہاں پہ پائپ وغیرہ سے دیا جاتا ہے، اس لیے جو پانی پائپ وغیرہ کا پانی ہے وہ پانی آپ کی چھینٹیں وغیرہ آ رہی ہیں تو پانی پاک ہوتا ہے، تو وہ پانی کے لیے پور اور پور سے زیادہ کا پانی اس کے حکم یہ کہ اس میں کوئی نجاست مل جائے اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ بو ذائقہ ان تینوں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے تو پانی نہیں ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے مردے سے ٹکرا کے جو پانی آ رہا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگی، اس کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے نہ بو بدلتی ہے، اگر وہ پائپ کے ذریعے آ رہا ہے تو پائپ سے نہیں آ رہا تو ویسے ڈالا جا رہا ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے، جیسے
किसी लुंगी वगैरह से डाले जा रहे उसका हुक्म अलग है, लेकिन जब पाइप से धुलाया जा रहा है तब कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हाँ गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं होगा ना, ये मतलब आपका सवाल ये था, छींटे आ जाने से गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं होता। कपड़े आपको तब्दील करना पड़ेंगे बहुत, वो अगर आपके जिस्म में छींटे लगी तो आपको जिसम के साथ पाक करना पड़ेगा। गुस्ले मसे मैयत सिर्फ टच होने के वाजिब होता है। वो आपने ग्लव्स पहने हुए थे इसलिए मैयत कहीं से आपके टच नहीं, पानी अगर नजस भी पड़ गया तो बहुत बार उस जगह को या उस कपड़ों को आप पाक कर लें, उसमें मस्से मैयत नहीं। एक और चीज़ वहाँ सर, जहाँ आप कह रहे हैं कि तकलीफ में थोड़ा सा फर्क है कि कौन किसकी तकलीफ करता है, वो आप उसका बता रहे हैं कि जिसकी गुस्ल आप अंजाम दे रहे हैं उसका गुस्ल उसी हिसाब से हो, वो जिसकी तकलीफ करता है या नहीं इंसान का वो मरने वाला समझ गया, उसमें ना इख्तिलाफ है। चंद एक चीज 3 मकाम है जहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तकरीबन मैं तो मुत्तफिक अलग चीज़ें लिख के लाए। वो मसला ये होता है कि वो जैसे ऑपरेशन वगैरह हो बॉडी से कोई लेकिन वो डिसीजन उसने लेना है जो गुस्ल दे जो रहा है। जो गुस्ल दे रहा है वो मरने वाले का काम खत्म, अब उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। अब उसके अगर लिए आपने किसी को गुस्ल दे दिया और जिस साल किसी आदमी के ऊपर गुस्ल में ये था उसने मुर्दे को टेस्ट कर दिया तो क्या नजिस नहीं हुआ, मुर्दा नजिस नहीं मुर्दा यार, उसको तो गुस्ल देने के आखिरी वक्त तक कोई जो ये गुस्ल मसे मैयत का हुक्म है ये ऐसा है जैसे बगैर वुजू, समझ लें इसका हुक्म बगैर वुजू का है, बगैर गुस्ल का नहीं, बगैर वुजू का हुक्म है। बगैर वुजू वाला इंसान कुरान नहीं छू सकता, लेकिन उसके अलावा मस्जिद भी जा सकता है, सूरज भी पढ़ सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, वगैरह पढ़ सकता है, छू नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। जो गुस्ल मसे मैयत वाला है वो तकरीबन ऐसे ही होता है जैसे बगैर वुजू वाला है, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, वो कुरान को टच नहीं कर सकता, लेकिन ये कि वो किसी को छू ले या उसको कोई छू ले नजिस हो जाता है ऐसा नहीं है। अगर उसका वो जो है, लेकिन बात नहीं है कि उसका जिस्म अगर नजिस है तो अलहदा वैसे क्या बॉडी के वजह से उसका जिस्म नजिस हो गया तो ज़ाहिर है कोई भी उससे छुएगा और रुतूबत गीली होगी तो नहीं छुएगा। तो ये एक शख्स ने हाथ पाथ धो लिए उस पर गुस्ल मसे मैयत वाजिब है, वैसे उसके हाथ पाथ पाक हैं, तो अगर वो गीला हाथ किसी को लगा दे तो आया उस पर भी वाजिब हो गया, उसका नजिस नहीं हो गया किसी को लगाया, ऐसा नहीं है, ये नजासत मुस्तकिल नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये मैं आप यहाँ बता रहा हूँ, वो शख्स जो है नमाज मैयत में भी शरीक हो सकता है, कोई इसका मसला ही नहीं। अच्छा, अगर उसने किसी ने गुस्ल मैयत किसी पे वाजिब है, उसने हाथ नहीं धोया और किसी को टच कर लेता तो दूसरे पे भी वाजिब हो जाएगा? नहीं, हाथ धोने का मुराद ये कि अगर उसके हाथ नजिस हैं तो अगर वो कर दे तो हाथ नजिस हो जाएगा, जाके हाथ पाक कर ले। उसने मसे मैयत किसी भी तौर पे वाजिब नहीं होता, वो चाहे वो कुछ भी कर ले, वो डायरेक्ट मुर्दे को कोई छुए तभी होता वो, हाँ बिल्कुल कोई इस तरह से और नाबालिग पे बालिग होने तक वाजिब नहीं है या वाजिब है जब भी बालिग होने पर, बालिग बालिग होने से पहले अहकाम शरीय नहीं ना, वो कुछ भी कर ले वो कंसीडर नहीं होता। नहीं तो फिर यदि जब जैसे आपने भी बताया कि बच्चे के पैदा होने पे अगर यदि वालदा मर गई हाँ, तो बच्चा जब बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा तो वो वाजिब इसी गुस्ल को वाजिब, हाँ इसी गुस्ल वाजिब चीज़ है, गुस्ल मसे मैयत पढ़ लेते हैं। और यानी इस दौरान अगर यानी उसने बच्चे ने दो और किसी मुर्दा को हाथ लगाया तो वो शायद एक ही गुस्ल जो है, हाँ अगर किसी ने ऐसा किया है तो गुस्ल मसे मैयत एक दफा भी कर लेगा, 1000 मुर्दों का एक काफी, एक काफी। वो बच्चा कुरान पढ़ता है मतलब हाँ बच्चे के लिए तो नहीं, बच्चे के लिए करने से पहले उसके लिए हुक्म शरी नहीं है, उसके लिए बच्चा जब तक नाबालिग उसके लिए हराम हलाल नहीं है। पर वैसे यानी तो वालिदैन खुद भी उसको बच्चे को गुस्ल करवा सकते हैं इस उसमें नहीं वो करा देखिए, गुस्ल तो बच्चे को वैसे ही किए जाते हैं अगर मुतमा से पैदा हो, लेकिन उसकी तकलीफ शरीय साबित नहीं होगी जब तक कि उस पर वो बालिग ना हो, बालिग होकर उसको गुस्ल करना। कोई नहला ये दुनिया में कोई बालिग होता है नहाएगा नहीं, यानी एज ए गुस्ल मसे मैयत नहीं नहीं उसको नहीं तो नहीं करवा नहीं सकते, बालिग होने में सारी चीजें मैच्योर होने पर ही होंगी, मैच्योर जब ही होगा जब बालिग होगा, जब बालिग होगा उसको करना पड़ेगा। अगर किसी पे गुस्ल मैयत वाजिब हो गई है क्या वो गुस्ल करने से पहले दूसरे मुर्दों को भी गुस्ल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, कोई मसला नहीं, वो मुर्दा वही मुर्दा ही है ना, उसको नहीं दे सकता है, कोई मसला नहीं। सवाल था कि अगर बॉडी में जो खून रिस रहा है तो क्या इंतज़ार किया जाएगा जब तक वो खुश्क ना हो खून, या मतलब रुके नहीं फिर गुस्ल दिया जाए? लेकिन ये जो मसला ये जो डॉक्टर साहब बताएंगे ये कि जो मेरा तजर्बा है, मेरे काम में इनका ज़्यादा है और डॉक्टर है इनका ज़्यादा, एक आध बॉडी ऐसी नहीं है कि उनका खून निकलता, मरने के बाद जो इंसान का वो सिस्टम है खून रुक जाने का वो तो खत्म हो चुका होता है, तो खून रुकता नहीं उमर नहीं रुकता, अगर शोल उसमें बड़ा हो तो वो उसका ये कि कोई पट्टी लगानी पड़ेगी, कोई रुई लगानी पड़ेगी, वरना कोई अगर होल बड़ा है तो रुकेगा नहीं। मेरा ख्याल डॉक्टर ऐसे ही है जी ऐसे ही होता है, सुराख बंद करना पड़ता है, स्टिचिंग करना पड़ती है, खून को तो आपको रुकता ही नहीं।
जहाँ से खून जारी हो रहा है उस हिस्से को बंद करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। तो उसको लगा दिया जाता है, तो उसके ऊपर गुस्ल दिया जाता है, वो काफ़ी है, उसके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अहकाम गुस्ल हम बयान करते हैं। इसमें गुस्ल का अहकाम ये 3 गुस्ल दिए जाएंगे मुर्दे को। सबसे पहला गुस्ल बेरी के पत्तों से होता है, दूसरा काफूर से, तीसरा प्योर वाटर से। ये तीनों गुस्ल दिए जाएंगे तरतीब के साथ, पहले बेरी, फिर काफूर, फिर प्योर वाटर। ये क्या चीज़? ये बेरी के पत्ते, इसको मिक्स किया जाता है। कितना मिक्स किया जाता है बताता हूँ। और ऐसे ही काफूर है, इसको कूटा जाता है, इसके अंदर ये काफूर है, इसको ये सख्त होता है, इसको कूटा जाता है, फिर उसको पानी में डाला जाता है। अगर साहब एक सवाल था, अगर गुस्ल ना दिया जा सके किसी बिना पर जिस्म इतना खस्ता हो चुका है कि वो उसका अच्छा है आप पास? हाँ, उसका गुस्ल की बात है। वो गुस्ल देने में जो है ये तीन गुस्ल देना है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इसमें शरीयत ने यही बयान किया। क्योंकि आप जानते हैं कि मुज़ाफ पानी जो होता है, मुज़ाफ पानी जो प्योर वाटर नहीं होता, उससे ना वुज़ू होता है ना गुस्ल होता है। तो ये बेरी इतनी ज़्यादा ना मिला दी जाए कि वो पानी मुज़ाफ हो जाए, यानी कि यानी पानी ना कहा जा सके, उसे बेरी कहा जाए, इतना बेरी मिल जाए, या इतना काफूर उसके अंदर आ जाए कि असल में उसको पानी ना कहा जा सके। इतना जो मिलाना जो है जायज़ नहीं है, बट इतना मिलाना कि उसकी थोड़ी खुशबू आ जाए, बेरी की खुशबू आ जाए, कि लगे कि पानी में बेरी थोड़ी सी डाल दी गई है। और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि ये भी ना पता चले कि बेरी पड़ी है इसके अंदर, नहीं पड़ी है, काफूर पड़ा है, यानी दोनों तरफ से एक्सट्रीम ना हो, बिल्कुल कम भी ना हो और इतना भी ना हो कि बेरी बेरी नजर आए, काफूरी की खुशबू आ रही है, पानी समझिए कोई कहीं नहीं है पानी नहीं, इस तरह से ना हो। पानी का को खालिश रह जाना चाहिए। तो खालिश वैसे तो नहीं रहेगा, लेकिन तो इन बिटवीन होना चाहिए। गदला ना हो, गदला ना हो पाए। गदला तो होगा, थोड़ा बहुत गदला तो हो ही जाता है, ऐसे तो नहीं होता। बेरी से होता है सिर्फ, बेरी से तो थोड़ा बहुत गदला भी होता है, लेकिन वो कहा जाएगी पानी है और खालिश पानी से बेरी डाली, इतना बेरी नहीं हो कि बेरी बेरी नजर आए। अगर अभी आपने कहा कि गुस्ल जो आजकल इदारे में दिया जाता है वो पाइप से दिया जाता है, तो यानी कि इस पानी को किसी बर्तन में लेके ही बेरी डाली जाएगी, तो फिर वो मैं पहले जो गुस्ल जो धोया तो वो तो अच्छा किया, उसके बाद तो उसी से किया था, वो चीज़ों का मसला अलग है। बर्तन है जिसमें तैयार हाँ, 2 बर्तन अलहदा हैं, उसके एक में बेरी का तैयार किया जाएगा, एक में काफूर का तैयार किया जाएगा। दूसरा मसला है, अगर काफूर और बेरी जो है ना मिले तो जितनी भी मिल सके इंसान उतनी को इस्तेमाल करे। अभी यहाँ पे वो उतनी है, इतनी काफी तो काफ़ी नहीं है, फिर जितना भी काफूर मिल जाए आपको, जितनी भी बेरी मिल जाए उतने को आप इस्तेमाल करें, ज़रूरत नहीं है फिर आप ज़्यादा को वो करें। गुस्ल करते वक्त क़स्द क़ुरबत यानी क़ुरबतन इल्लल्लाह गुस्ल मैं कर रहा हूँ, तो ये क्योंकि वाजिबात में से क़ुरबतन इल्लल्लाह की नियत करनी पड़ेगी। 5वां मसला ये है कि अगर कोई ये अहकाम था कि कोई अगर बड़ा मर जाए तो उसके लिए ये, बच्चे के लिए हुक्म अलग है। बच्चे का ये है कि बच्चा 4 महीने का हो चुका है, यानी माँ के पेट से पैदा हुआ है, तो 4 महीने जो 9 महीने का होता है बच्चा, 4 महीने बच्चा तकरीबन कंप्लीट बच्चा होता है। 4 महीने का बच्चा है तो उसके अहकाम बिल्कुल वैसे जैसे तमाम अफराद के होते हैं, यानी उसको बाकायदा गुस्ल वगैरह दिया जाएगा, उसको तीनों गुस्ल दिए जाएंगे। लेकिन अगर 4 महीने से कम है तो क्या कहते हैं, तो उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है तो भी एहतियात नहीं करें, उसको गुस्ल दे दें। और इससे वैसे अभी बॉडी भी नहीं बनी थी, गोश्त का लोट था, कुछ हड्डियाँ थी, कुछ था सैंपल इस तरह की चीज़ थी, तो उसमें कहते हैं वुज़ू की गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक कपड़े में लपेट के उसको दफन कर दिया गया। लेकिन अगर 4 महीने कंप्लीट हो गए तो उसको बाकायदा गुस्ल, तीनों गुस्ल दिए जाएंगे। नियत की बात कर रहे थे, क्योंकि एक इंसान बहुत सारे लोग देते हैं, तो पूरे लोग जोर से नियत करें या फिर? लेकिन नियत का मसला जो है वो ना सिर्फ नमाज में, गुस्ल में मैं ये बताता हूँ हर जगह के, नमाज, रोज़ा, गुस्ल मसमेयत, गुस्ल जनाबत, कोई भी जगह जहाँ पे कहा जाए नियत, जिसमें नियत के मायने आपकी इंटेंशन है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि मूसा भाई आप क्या कर रहे हैं, काजी भाई आप क्या कर रहे हैं, तो क्या मैं गुस्ल मसमेयत गुस्ल कर दे रहा हूँ मैयत को, इन्हीं को पता हो कि हम गुस्ल मैयत कर रहे हैं, तो वही नियत होगी। और इनको मैं कहूँ मुस्तहब है वाजिब, इनको पता होना चाहिए वाजिब काम कर रहा हूँ, इसी को नियत कहते हैं। इसको दोहराना, दिल से गुजारना कोई जरूरत नहीं है, इज्तिमाई तौर पे करें, इफ्रादी तौर पे, बस इंसान को पता होना चाहिए कि एक वाजिब काम है, क़ुरबत इल्लाह मैं इसको कर रहा हूँ, सिर्फ इसका पता होना काफ़ी है, एक ज़बान पे लाने कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ना सिर्फ इसलिए किसी भी इबादत के लिए, नमाज ज़ोर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन दोहराने कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे का हुक्म गुस्ल में ऐसे एक और हुक्म है, वो ये कि मर्द को चाहिए वो मर्द को गुस्ल दे, औरत को चाहिए वो औरत को गुस्ल दे,
میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں لیکن احتیاط اس میں بھی کی گئی ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو غسل نہ دیں، اور احتیاط اس میں لیکن جو طریقہ ہے وہ یہی کہ مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو غسل دے. ہاں اگر بچہ یا بچی جو ہے وہ 3 سال سے کم ہے تو مرد بچی کو بھی دے سکتا ہے، عورت بچے کو بھی دے سکتی ہے اگر 3 سال سے کم ہے. 3 سال سے زیادہ ہے تو باہر عورت کو عورت، مرد کو مرد کو غسل دے. غسل دیتے وقت ظاہر میں نے کہا اور خاتون خاتون کو غسل دیں گی، مرد مرد کو غسل دیں گی دے گا، تو اس میں واجب یہ ہے کہ جو شرمگاہ ہے صرف شرمگاہ کے اوپر کپڑا ڈالنا واجب ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے. کوئی اگر کوئی دیکھے گا کہ حرام کیا ہے لیکن غسل کا باطل نہیں ہوتا کہ میت کا غسل باطل ہو گیا. گناہ ضرور ہے لیکن غسل میت کا باطل نہیں ہوتا، دیکھنا حرام ہے. لہٰذا اس کی جو شرمگاہ ہے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی شرمگاہ پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے. یہ واجبات میں سے ہے. میت کو مخاطب کرنا ضرورت نہ صرف اس کے جو تمام جو کام میں ڈالا مردے کو یہ تو آواز دیتے ہیں، اس کو اجازت نہیں، وہ لوگ احتیاطاً ویسے کرتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، لیکن مردے سے کوئی تعلق سارے احکام ہمارے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان اس سے بس یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معاف کر دے، وہ کمی بیشی رہ گئی، تو انسان یہ کہہ دے اخلاقی طور پہ ہوتا ہے کہ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں مجھ سے کوئی کمی بیشی مجھے معاف کر دیا، خدا کی مجھے یہ پڑی ہے، کیونکہ وہ بھی مردہ بھی جانتا ہے اس دل کی حال کہ اس نے میری تو خدمت کی ہے. انسان غلطی ہو سکتی ہے تو وہ انسان کہتے ہیں، لیکن کوئی واجبات میں سے ایسا نہیں. اس میت کو غسل دیتے ہیں اس طرح ہاں اسی طرح غسل کے لیے ضروری ہے کہ غسل مسح میت جو ہے غسل میت جو ہے وہ ترتیبی دیا جائے، نہ کہ التماسی ہو، جہاں تک ممکن ہو ترتیبی دیا جائے. اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں مر گیا ہے یا کوئی خاتون اتنا ایام میں مر گئی ہے، حیض وغیرہ کے ایام میں مر گئی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا نہیں اس کو کوئی الگ سے بھی اسپیشل غسل دیا گیا. یہی 3 غسل کافی ہیں. کوئی اگر نجاست کی حالت میں مر بھی جائے تو ظاہر ہے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تو انسان کو بتاتے برا لگتا ہے، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ 3 غسل دیے جائیں گے، وہ غسل کافی ہے، کوئی اس کے الگ سے غسل نہیں دیا جاتا. اب وہ جو سوال کیا گیا تھا اگر فرض کریں پانی نہ ہو یا پانی غصبی ہے یا میت اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ پانی ڈالا جا سکے، تو ایسی صورت میں جو ہے میت کو تیمم دیا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ ماریں اپنے اور میت کے چہرے پر اور میت کے پشت پر رکھیں. اس میں البتہ یہ دوسرا مقام ہے جس میں اختلاف ہے، اس میں ضرور اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایک ہی تیمم تینوں غسلوں کے لیے کافی ہے، بعض فقہا کہتے ہیں احتیاط یہ کہ ہر ایک غسل کے لیے الگ الگ تیمم دیا جائے، یعنی 3 تیمم دیے جائے. اس میں بھی اپنے مرضی کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کا مسئلہ اتنا وہ نہیں. اب یہ غسل کے ختم ہو گئے، اگر آپ لوگ تیمم بھی نہیں دے سکتے. جہاں پہ یہاں پہ ایک میت ایسی آئی تھی، میرے پاس سامنے آئی تھی میت کہ یہ اس کی حالت اتنی خراب اتنی خستہ تھی کہ یہاں رکھے رکھے ڈاکٹر صاحب بتائے تھے وہ ایک آدھا پون گھنٹے میں میت ہے پورے جسم سے پانی چھوٹ گیا تھا. تو اس کو تو تیمم دینا مشکل تھا، پھپھون وغیرہ لگی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کو گلوز پہن کے ہم لوگوں نے دے دیا تھا تیمم. تو گلوز پہن کے جتنا ہو سکے انسان گلوز پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گلوز پہن کے اس کو تیمم دے. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ انسان میں جو ہے بعض اس کی اسمیل اتنی ہوتی ہے، اصل میں باڈی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو دے سکے، تو آپ بغیر اس کے بھی واجب نہیں ہے. لیکن یہ کہ آخر وقت تک کوشش کرے غسل کرے، غسل نہیں ہو تو پھر انسان تیمم کرے. کوئی اگر غسل سے مطلب سوال ہے ہاں وہ یہ کہ باہر نکل کے بتانے اخلاقی ہے کہ میت کے جو کنڈیشن ہے اس کو باہر نکل کے نہ بتائیں، اس سے لوگوں کا دل خراب ہوتا ہے. پھر یہ عبرت کا مقام ہاں پھر لوگ ہمت نہیں کر پاتے، اس کو باہر نکل کے نہ بتائیں، پھر لوگ باتیں ہی بناتے ہیں، پھر یہ سب مسائل ہوتے ہیں. غسل کا مسئلہ ختم ہو گیا. میں کام اگر کوئی اویلیبل نہ غسل دینے کے لیے اور جو غسل دینے والا موجود ہے اس کے لیے پاکی کی کیا شرط ہے، کیا وہ بھی پاک ہو؟ اچھا یہ پتہ نہیں کہاں آئے گا، میں بتا دیتا ہوں کہ 2 دفعہ سوال آ گیا ہے، لکھا ہے میں نے. لیکن غسل دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک ہو، لیکن ہاں مستحب جیسے میں نے عرض کیا کہ مستحب یہ ہے کہ انسان جو ہے نجاست کی حالت میں اس کے پاس نہ جائے. یعنی غسل واجب ہے تو کر لے، بغیر وضو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غسل واجب ہے تو اس صورت میں غسل کر کے جائے. اگر خاتون کو دے رہی تو حیض کی حالت میں نہ جائے بہتر ہے. اور یہ دوسرا سوال جو کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص غسل دیتا ہے اس پہ مسح میت کا غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. نماز جنازہ وہ پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ نماز جنازہ کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے. نماز جنازہ میں شرط نہیں، نہ غسل کی شرط ہے کسی کے لیے بھی،
لہٰذا اس شخص کے لیے بھی ایسے ہی وہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے جس کے وہ مسئلہ میت کا غسل واجب ہو گیا، وہی پڑھ سکتا ہے، عام افراد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ریکمینڈیڈ اور مستحب یہی ہے کہ انسان نماز جنازہ میں بھی، کیا انشاءاللہ اگر مستحبات آئیں گے آگے اس میں بتاؤں گا، اس میں بھی ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ انسان غسل کر جو ہے اگر غسل کرنا ہے تو غسل کر لے، وضو کرنا ہے تو وضو کر کے نماز جنازہ شرکت کرے۔ شرط نہیں ہے جیسے دیگر نماز کی، شرط کچھ نہیں ہے۔ کتنے سال تک نماز میت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جیسے بچے کا انتقال ہوا 3 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 8 سال؟ نماز میت کا حکم آگے آ رہا ہے۔ میں نے بتایا جو کفن کا حکم ہے، کفن کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اسے کفن دینا ہے، اس سے کم ہو جسم کمپلیٹ ہو چکا ہو تو بھی اس کو جو ہے احتیاطی کفن دینا ہے، اس سے پہلے کا کرے تو اس کے لیے صرف ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے وہ کافی ہوتا ہے، لیکن نماز وغیرہ کا حکم علیحدہ آتا ہے۔ اچھا، اہل سنت کا اور اس میں فرق ہے غسل میں یا دونوں میں کوئی؟ غسل کا طریقہ تو ایک ہی ہے، غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، اور فقہاء اس پہ بھی احتیاط لگاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو واجب کفایہ شیعہ کے لیے کہتے ہیں، احتیاط یہ ہے کہ اگر سنی مر جائے تو آپ پر واجب ہے کہ غسل کفن کا اہتمام کریں، لیکن تمام چیزوں کے لیے جیسے کفن کے لیے، غسل کے لیے ولی میت ہے اس سے اجازت لینا شرط ہے، یعنی وہ اجازت دے تب آپ کریں، بغیر اجازت اس کے نہیں کریں۔ یا آپ کو پتا کہ وہ اجازت دے دے گا تو آپ نے شروع کر دیا تو وہ باتیں نہیں ہوگی، جب پتا ہے کہ ابھی دوست ہے، جاننے والے بھی کلمہ گو ہو اس کے مرنے پر آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے دوسروں کفن دیں۔ کفن کے لیے جو ہے ابھی پریکٹیکلی کر کے بتایا جائے گا۔ کفن بھی 3 غسل 3 تھے، کفن بھی 3 چیزیں واجب ہیں، مستحبات بہت ساری ہیں کہ وہ ابھی دوران پریکٹیکل ہم بتا دیں گے۔ واجب جو ہے وہ 3 چیزیں، ایک لوم جو کہ اس کا مقدار یہ کہ ناف سے لے کر آدھی ران تک آ جائے، اس کو چھپا لے، یہ لوم واجب ہے۔ اسی طرح دوسرا کرتا کہلاتا ہے جو کندھے سے لے کر آدھی پنڈلیوں تک آ جائے، اتنا لمبا کرتا ہونا چاہیے، یہ واجب حد ہے اس کی۔ اور ایک سرتسری چادر کہلاتی ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ اوپر سر کی طرف سے باندھی جا سکے، جب میت اس کو لٹا دیا جائے، اور اس کے پیر کی طرف سے اس کو باندھا جا سکے، گرہ وغیرہ لگائی جا سکے، اتنی میت سے بڑی ہو وہ چادر، اتنی مقدار جو ہے واجب ہے کسی میت کو دینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ انسان کربلا کا کفن دے رہا ہے یا اور چیزیں دے رہا ہے، ماما باندھ رہا ہے، رسلی باندھ رہا ہے، اور چیز مستحبات میں ہے تو وہ تمام چیزیں مستحب ہیں، وہ واجبات نہیں، واجب اتنا کفن جو دینا واجب ہے مسلمان۔ 2 مسئلے ہیں، میں صرف لکھ کے لایا ہوں کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس سے واضح ہے، لیکن یہ ہمیں ہیپن نہیں ہوتا، پتہ ہوتا نہیں ہوگا، لیکن لکھے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنے چیزوں میں سختی کرتا ہے۔ کفن انسان غصبی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن یہاں سے حکم شریعہ دیتا ہے اگر کوئی شخص غصبی کفن دے دے اور جس کا کفن ہے وہ راضی نہیں ہے، دفن بھی کر دیا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ باڈی کی بے حرمتی نہیں ہوگی، نکالی جا سکتی ہے، تو اس کا باڈی کا نکالنا واجب ہے، اور وہ غسل سے اس کو کفن سے نکالنا واجب ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کہتے ہیں کہ دوسرا کفن اویلیبل ہی نہیں ہے، کوئی اور کپڑا ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس، تب بھی آپ یعنی اس کو بغیر کفن اور کپڑے کے لپیٹنا ڈالنا پڑے گا، تو بھی آپ بغیر کفن کے ڈال دیں، لیکن غصبی کفن آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے طرف دیکھیں، اگر کفن پہ سونے چاندی کا کام ہوا ہے، یا وہ ریشمی کفن ہے جو ریشم کے حرام ہے، ریشمی کفن ہے، ایسی صورت میں اگر ہے کہ دوسرا کفن مہیا نہ ہو تو اس صورت میں وہ کفن دیا جا سکتا ہے، یہاں تو ریلیکس ہے، یہ غصبی میں خدا نے اتار جو ہے بالکل اگر ہے تو وہ بھی مردے سے اتار لیا جائے۔ اس میں انسان یہ سمجھے کہ کسی کا کفن ہے اور یہ سمجھے کہ جس سے یعنی جس کا کفن ہے وہ اجازت دے دے گا، یا وہ پر اس وقت اس کو کفن یعنی جیسے بہت زیادہ قریبی دوست یا کوئی رشتہ دار وہ یہ سمجھے کہ یہ اگر یہ کفن دے دیں گے تو وہ جس کا ہے وہ برا نہیں منائے گا، اور بعد میں وہ برا منائے گا، یا بعد میں اس کا جو ہو اس کو راضی کرنا پڑے گا، اس کو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت میں ایک طیب نفس کہلاتی ہے کہ انسان مطمئن ہو کہ یہ مان جائے گا تو انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو وہ کفن اتارنا پڑے گا۔ اب ہدیہ پہ اگر راضی ہو جائے، بعض لوگ مطلب جو ہدیہ پہ راضی نہیں ہو گیا تو ویسے بھی راضی ہو جائے، لیکن ایسا میں نے بتایا یہ نہیں ہوتا، یہ صرف بتا رہا ہوں کہ جب مرنے کے بعد شریعت اتنی دقت کر رہی ہو کہ بغیر تم کفن کے دفن کر دو، لیکن غصبی تو انسان سوچے زندگی میں دوسروں کے حق مار کے کیسے انسان زندگی کر سکتا ہے، اور وہ کتنا بڑا گناہ۔ اسی آخری چیز ہے اس میں کفن میں بالکل کفن اگر نجس ہو جائے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے اسے باہر کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ باڈی کو کر دیتے ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویسے انسان ہی کرے کہ لے جا کے غسل دے دے، کیونکہ وہ راستے میں خون نکلے گا، کچھ نجاست نکل سکتی ہے، اتنا بڑا سفر ہوتا ہے، باڈی اوپر نیچے ہوتی ہے، جھٹکے آتے ہیں، تو بہتر ہی اس کو صاف ستھرا کر کے لے جائیں، وہیں جا کے غسل اس کو دے دیں۔
تاکہ یہ جو ہے مسئلہ نہ ہو. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں اگر کوئی شخص کو غسل و کفن دے دیا گیا مردے کو اور بعد میں کفن نجس ہو گیا, اس کی اپنی نجاست سے یا باہر سے کوئی نجاست لگ گئی, تو اس کے لیے کہ یا تو اس کو دھو دیا جائے, اس سے کو اگر دھل سکتا ہے, نہیں دھل سکتا ہے تو کینچی سے اس حصے کو کاٹ دیا جائے, اور اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے, کفن تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی یہ حکم شرعی ہے. البتہ اگر اس کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور قبر سے مردے کو نکالنا بے حرمتی شمار ہوتا ہے, لہٰذا اگر بے حرمتی شمار ہو رہی ہو تو کوشش یہی کی جائے کہ اس کو دھو دیا جائے وہیں پر, یا اس کا کفن ایسا کاٹ دیا جائے, اس کا کفن تبدیل کریں, اس کو باہر نہ نکالا جائے کیونکہ بے حرمتی شمار ہوتی ہے. لیکن آپ بھی کافن کے اندر ہے, ادارے کے مسجد کے اندر ہے, تو اس کو کاٹ دیں یا دھو دیں وہ کافی, لیکن نیچے سے نکالنے میں ذرا احتیاط منع کرتے ہیں فقہا. کوئی سوال بتا دیں؟ جی اکثر کفن میں ایسے جب کربلا سے کفن ہے اس طرح کا, تو وہ عورتوں کے کفن کے زیورات اور مردوں کے کفن کے ساتھ وہ انگوٹھی ٹائپ بنا کے دیتے ہیں. یہ مستحبات میں سے یہ مستحبات ہیں کہ وہ خاک شفا کی انگوٹھی ہوتی ہے. اچھا اس پہ یاد آیا, اچھا اونٹ ہے. لیکن اگر جو کربلا سے کفن آتا ہے اس میں عموماً جو اوپر کا جو کپڑا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا دے کے اس کو اوپر سے ڈال دیا جائے. وہ اس لیے چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ زیارت عاشورہ یا دعائے جوشن کبیر کو نیچے نہیں لے جا سکتے, تو وہ چھوٹا رکھتے ہیں. تو اصل جو واجب, اور سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کفن کربلا کے خالی کفن میں نہیں دفناتا, ہر جگہ سے کفن ملتا ہے, اوپر سے یہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے واجب کفن کے اوپر دیا جائے تاکہ اگر کپڑا کم بھی ہو, عموماً ان میں کپڑا کم ہوتا ہے. جو کربلا وغیرہ سے لیتے ہیں نا, تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, عموماً کم دیتے ہیں, مختصر دیتے ہیں. ایک ان کا کاروباری مسئلہ بھی ہے, دوسرے وہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے انسان پہلے یہ والا کفن دے دے, اوپر سے کربلا کا کفن دے دے. ہاں تب کرو کنجو. کوئی اور سوال ہے؟ آگے بڑھ جاؤں. دونوں جگہ دے سکتے ہیں. وہ میت کی حالت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سفر کیسا ہے. گرمیوں کا سفر ہے یا باقی ٹائم لگے گا تو پھر وہاں جا کے اس کو دوبارہ دینا پڑے گا. اگر مس ہو گئی, اگر میت نہیں دھونا پڑے گا, غسل تو نہیں دینا پڑے گا, اس میت کو دھونا پڑے گا, کفن دھونا پڑے گا, تو دوبارہ وہ تینوں غسل نہیں دیے جائیں گے, ایک ہی غسل تو ہو جائے. اور جب 3 غسل ہو گئے وہ ہو جائے گا, لیکن آپ طہارت کے لیے وہی دھونا ہی پڑتا جاتا ہے. میت کو آپ کو اٹھائیں گے تو اذیت ہی ہے اس میں. اب جو ہے حنوط ہوتا ہے, یہ کافور جو ہم نے دکھایا تھا, یہ کافور جو ہے اس کا ایک غسل دینا واجب بھی ہے, اور یہ ہوتا ہے اس کا جو ہے غسل, ایک غسل سیکنڈ غسل ہوتا ہے واجب بھی ہے. اور ایک اور چیز واجب ہے وہ یہ کہ جب غسل دے دیا جائے تو جو اعضائے سجدہ ہیں 7 ہیں, پیشانی ہے, دونوں ہاتھ ہیں, دونوں گھٹنے اور 2 پیر, اعضائے سجدہ پہ واجب ہے کہ انسان جو ہے حنوط کرے, یعنی کہ کافور کو ملے. اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زرات بنا لیا جائے, پیشانی پہ لگایا جائے, ہاتھوں پہ لگایا جائے, اور مستحب ہے کہ ناک پہ لگایا جائے. اس کے بعد اگر بچ جائے تو اس کے سینے پہ ڈال دیا جائے, لیکن ناک پہ لگانا مستحب ہے. باقی 7 اعضاء پہ لگانا واجب ہے. لیکن فرض کریں کافور جیسے میں نے کہا نہیں مل رہا, کہیں ملا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں, حنوط کریں یا غسل والا کافور. تو اس میں ہے کہ غسل کو مقدم کریں. کافور اگر اتنا کم ہے کہ آپ غسل ہی دے سکتے ہیں تو پہلے غسل کریں. اور کافور کا غسل ہو چکا ہے, اب حنوط کرنا ہے کہ حنوط میں بھی زیادہ نہیں, آپ 7 جگہ لگا سکیں تو کم سے کم پیشانی ہے, کہ کم سے کم پیشانی کو لگائیں, پیشانی مقدم. دوسری چیز مستحب یہ ہے کہ جب آپ اس کو کریں تو اس میں تھوڑی سی خاک کربلا یعنی خاک شفا کو مکس کر لیں. جب حنوط کرنا مستحب ہے یہ, اور اس کو ان مقامات پہ لگائیں جہاں پہ برہمتی نہیں ہوتی. مثلا گھٹنوں پہ نہ لگائیں, اس کے دونوں ٹوز پہ نہ لگائیں, وہ والا کافور, وہ سادہ کافور لگا دیں. لیکن مستحب یہ کہ انسان پیشانی پر اور ہاتھوں پہ جو اس کے لگائے, یا جو ناک پہ لگائے کافور, یا جس سینے پہ کافور لگائے, اس میں جو ہے تربت امام حسین علیہ السلام شامل ہو. لیکن وہی ہو اتنی زیادہ شامل نہ ہو کہ لوگ کہیں نہیں یہ تو تربت ہے, مطلب یہ تو خاک شفا ہے. کیونکہ کافور کا لگانا واجب ہے, لہٰذا کافور کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے, وہ تھوڑی سی مقدار ہو کہ انسان جو ہے ثواب حاصل کر سکے. اسی طرح جو یہ ہم کافور لگاتے ہیں, حنوط جسے کہا جاتا ہے اصطلاح میں, اس کے لیے بہتر ٹائم یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد کفن کرنے سے پہلے. بہتر ٹائم, مستحب ریکمنڈیڈ ٹائم یہ کہ انسان جو غسل دینے کے بعد اور کفن دینے سے پہلے اس کو حنوط کر دے. لیکن اگر کفن کے دوران حنوط کر دے, کفن پہنانے کے بعد حنوط کر دے تو بھی کافی ہے, کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے, نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان غسل جب دے تو اس کے بعد حنوط بھی کر دے. اب جو ہے احکام میت ہیں, نماز میت. ہاں
اس کے بعد ہے 7واں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ نماز میت کا ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہم تقریباً سب انجام دیتے ہیں. نماز میت کے لیے جو ہے اگر ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، کوئی بھی شخص مرے وہ واجب ہے. بچے کا حکم یہ کہ 6 سال، اگر کوئی بچہ مرا ہے اس کے 6 سال کمپلیٹ ہو گئے، یا بچی مر گئی اس کے 6 سال کمپلیٹ ہو گئے، تو اس کے لیے نماز جنازہ جو پڑھنا واجب ہے. لیس دین 6 ایئرس سے جو ہے نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن 6 ایئر مور دین 6 ایئر میں نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. اسی طرح وہ بچہ کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں والدین میں سے، دونوں والدین مسلمان ہو یا کوئی ایک مسلمان ہو، بات کرے دادا دادی ہو یا کوئی مسلمان ہو اور اس بچے کا نہیں پتہ چل رہا تھا، بچے کا کوئی دین نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس بچے کے احکام مسلم احکام ہوں گے. اگر وہ 6 سال سے بڑا ہوگا تو اس کو غسل، وہ اس کو جو ہے کفن دیا جائے گا اور غسل بھی اس کو دیا جائے گا. 6 سال سے بڑا، 6 سال سے کم ہے تو وہ صرف کفن اس کے لیے کافی ہے، کفن کر کے اس کو نماز جنازے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کفن دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا. جو 4 مہینے کا بچہ ہو چکا تھا اس کو دفنا ہے. لیکن نماز جنازہ کے لیے 6 سال، تو کنفیوژن نہ ہو. غسل اور کفن کے لیے 4 مہینے ہیں، ماں کے پیٹ کے 4 مہینے سے زیادہ ہو تو واجب ہوتا ہے. لیکن نماز جنازہ جب واجب ہوتی ہے جب 6 سال کا بچہ ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد 6 سال کا ہو چکا ہو تو بچہ جو نماز اس سے جو پہلے نماز جنازہ واجب نہیں ہے. اچھا یہ مسئلہ آ گیا کہ لازم نہیں ہے کہ انسان جو ہے نماز جنازہ کے لیے غسل کرے، وضو کرے. یہ جو ہے نماز جنازہ میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ انسان کر لے. اب جب اس کو میت کو لٹانے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے جب جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس وقت حکم یہ ہے کہ سیدھے آپ جو پڑھنے والے افراد ان کا فیس قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، اور میت کا ہیڈ جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو اور اس کے جو پیر ہیں وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. اس طرح سے میت، اگر فرض کریں قبلہ اس طرف ہے تو ہیڈ اس کے ادھر آئے گا، سر ادھر آئے گا، تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمیشہ سر ہوگا اور لیفٹ ہینڈ پہ اس کا پیر ہوگا، جس کے معنی آپ قبلہ رکھیں. میت کو اس طرح سے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. نماز جنازہ کے لیے کہ اوپر نیچے مقام نہ ہو، اسی لیول پہ جہاں جنازہ رکھے اسی لیول پہ نماز جنازہ ہو رہی ہو. کوئی پیچھے پردہ نہ آ رہا ہو، کوئی دیوار نہ آ رہی ہو کہ جنازے اور جماعت کے درمیان یا امام کے درمیان دیوار آ جائے، پردہ آ جائے، تو وہ بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح ممکن یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کفن نہیں ہے تو انسان کیا کرے، ہم نے کہا تھا ایسی دفنا دے، غسلی کفن نہیں دے سکتے. لیکن کسی وجہ کا کفن نہیں ہے تو نماز کی حالت میں اب کپڑا نہیں ہے تو کوئی بھی چیز، کوئی آجر یعنی کوئی پلاسٹک، کوئی بھی چیز پٹا اس کی شرمگاہ پہ رکھ دیا جائے جب نماز پڑھائی جا رہی ہے تو اس کی شرمگاہ یہ واجب ہے، کیونکہ اگر اس کا کفن نہیں ہے کسی کو دینے کے، بہرحال بھی آتا نہیں ہے، اس سے بیان کرنے کے لیے کہ ایسا ہے. ایک ہی شخص کی چند مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ایک دفعہ مستحب واجب ہے، اس کے بعد جو ہے مکروہ ہے. مگر یہ کوئی شخص عالم ہو، متقی ہو، مشہور آدمی کا تقوی میں، علم میں، اس کی بنا پہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو وہ استثناء وہ جائز ہے، لیکن عام طور پر یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح پتہ چل جائے کسی کو کہ نماز غلط ہو گئی تھی یا کفن غلط ہو گیا تھا یا غسل غلط ہو گیا تھا ان چیزوں میں، تو اس میں یہ کہ اگر غسل و کفن کے لیے تو ہے کہ میت کو باہر نکالا جائے، اگر بے حرمتی شمار نہ ہو رہی ہو کہ اس کی لاش خراب نہ ہو گئی میت کی تو اس کو نکالا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا اور واپس کر دیا جائے گا. ایک منٹ، لیکن نماز جنازہ کے لیے اس کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نماز جنازہ غلط ہو گئی ہے، اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو اس وقت تک جب تک آپ کو پتا ہو کہ اتنے دنوں تک جو ہے باڈی خراب نہیں ہوتی، ہوگی اس کی باڈی خراب سنا ڈسکمپوز ہو چکی ہوگی لیکن بہرحال باڈی ہوگی ابھی، تو اس صورت سے واجب ہے کہ انسان قبر کے پاس اسی طرح قبر بھی اس کی ویسی بنی ہوتی ہے، رائٹ ہینڈ پہ ہیڈ ہوتا ہے اور لیفٹ ہینڈ میں انسان قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر وہ نماز جنازہ پڑھے. اگر پتہ چلے اس کی نماز جنازہ غلط تھی فرمائیں. غائبانہ نماز جنازہ نہیں، ہمارے غائبانہ نماز جنازہ کو تصور نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جنازے کے درمیان اگر پردہ بھی آ جائے، دیوار بھی آ جائے تو بھی جنازے جو ہے کافی نہیں ہے، تو اس کو قریب پہ کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد بھی جسے پتہ چلا تو پھر قبر پہ جانا پڑے، سامنے جنازہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا ایک آدمی کی غائب نہ ہو، مگر کوئی اہل تقویٰ ہو، علم ہو، اس وجہ عالم ہے کوئی، اس وجہ سے کہ اس کے لوگ بہت فالوورز ہیں، مشتہر بن گیا، اس کے شہر سے تشریف اس شہر میں ہو گئی ہے، جیسے آغا جوادی کا ہوا تھا، 3 دفعہ نماز جنازہ ہوا تھا، دبئی میں بھی ہوا تھا، پھر